میری ساس گھر میں بچیوں کو قرآن پڑھاتی اور جس بچی کو سبق نہ آتا اسے اتنا مارتی کہ وہ بچی بھی ہوش ہو جاتی۔ میں اکثر بچیوں پر ظلم ہوتا دیکھتی تو ساس کو مارنے سے منع کرتی تو میرا شوہر مجھے طلاق کی دھمکیاں دینے لگتا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اگلے دن اس بچی کے گھر والے میری ساس کو ڈھیروں پیسے دے جاتے اور کہتے آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ ایک دن میری ساس نے ایک لڑکی کو اتنا مارا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب وہ لڑکی گھر گئی تو حقیقت جاننے کے لیے میں اس کے پیچھے گھر گئی تو میری روح لرز گئی وہاں پر۔ چلو پڑھو قل هو اللہ احد۔ میری ساس ایک بچی سے حروف کی ادائیگی ٹھیک کروا رہی تھی۔ وہ بچی توتلی تھی اس لیے لفظوں کو صاف پڑھنے سے قاصر تھی۔ بار بار کی کوششوں کے باوجود بھی وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ جب 3-4 بار وہی لفظ دہرانے پر بھی وہ بچی ٹھیک سے نہیں پڑھ پائی تو میری ساس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور موٹا ڈنڈا اس کے ہاتھ پر زور سے دے مارا۔ وہ 7 سالہ بچی بلبلا اٹھی تھی، رونے لگی۔ یہ دیکھ کر میرا دل چیخ اٹھا۔ اس بچی کی آواز سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری شادی کو بس 4 دن ہی گزرے تھے اور 4 دن مدرسے کی بھی چھٹی تھی۔ بچے آج ہی پڑھنے آئے تھے۔ میری ساس گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ جب میرا رشتہ لے کر میری ساس میرے گھر آئی تھی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ بچیوں کو کلام پاک کی تعلیم دیتی ہیں تو میں بہت خوش تھی کہ میں ایک دینی ماحول میں جا رہی ہوں۔ میں خود بھی 5 وقتہ نمازی تھی، کلام پاک روزانہ تلاوت کرتی تھی۔ ہاں، میں نے کبھی کسی کو پڑھایا نہیں تھا لیکن میرے ذہن میں قرآن پاک پڑھانے والے کا ایک ہی نقشہ تھا، وہ تھا ایک نرم گو قسم کی خاتون کا، کیونکہ جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا تھا وہ ایسی ہی تھیں، میٹھے میٹھے لفظ بولتی تھیں، پیار محبت سے پڑھاتی تھیں اور دعا مانگتی تھی کہ میرے پاس جو بھی بچیاں پڑھنے آتی ہیں یا اللہ ان کی زبان پر اپنا کلام پاک پڑھنا آسان کر دے۔ لیکن میں نے جو رویہ اپنی ساس کو اس 7 سالہ بچی کے ساتھ کرتے دیکھا میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں فوراً کچن سے باہر آئی۔ میں نے کہا اماں جی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اتنی معصوم سی چھوٹی سی بچے کو ڈنڈے سے مار رہی ہیں۔ میری بات سن کر میری ساس نے ایک پھوٹتی ہوئی نظر مجھ پر ڈالی تھی، کہنے لگی یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، بیچ میں مت آؤ، اور قرآن پاک ایسے ہی پڑھنا نہیں آ جاتا جب تک کہ ڈنڈے نہ پڑیں۔ کب سے اسے سمجھا رہی ہوں لیکن پھر لفظ کو غلط پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اماں جی اس کی زبان ہی ایسی ہے، اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو اٹک اٹک کے پڑھنے والوں کے لیے بھی دوہرا ثواب رکھا ہے۔ وہ بچی اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہی ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ظلم و جبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام تحفے کے طور پر دیا ہے، نہ کہ جبراً ہم پر مسلط ہوا ہے۔ قرآن پاک کی تاثیر ہی کچھ ایسی ہے کہ یہ خود بخود زبان پر رواں ہو جاتا ہے اور دل میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ میری ساس کہنے لگی بس بس، مجھے نہ سمجھاؤ کہ میں نے کیسے پڑھانا ہے، اور خبردار جو دوبارہ تم بیچ میں آئی تو۔ میں تو انہیں یوں ہی سمجھا رہی تھی لیکن انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا۔ وہ بچی بدتدریج روئے جا رہی تھی اور اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ بہرحال میں کچن میں واپس چلی گئی لیکن ایک کے بعد ایک بچی کے ہاتھ میری ساس نے سرخ کر دیے تھے۔ کچھ بچیاں ان میں سے ٹھیک بھی پڑھ رہی تھیں لیکن میری ساس انہیں بھی مار رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں بچیوں پر یہ ظلم و ستم کر رہی ہیں۔ میرے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی۔ ان بچیوں کے ہاتھ سوج چکے تھے، رو رو کر وہ بے حال تھیں، لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ وہاں آنے والی بچوں کی ماں اپنے بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر بھی ساس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھیں۔ شاید وہ عورتیں میری ساس کا احترام کرتی تھیں اس لیے کبھی کوئی گلہ لے کر گھر نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی میرے لیے یہ باتیں کافی پریشانی کا باعث تھیں۔ حالانکہ مائیں تو اس معاملے میں ذرا سا تھپڑ بھی کوئی مار دے تو برداشت نہیں کرتیں، چاہے ٹیچر ہو، پرنسپل ہو یا قرآن پڑھانے والے استاد۔ مائیں تو صاف کہہ دیتی ہیں کہ ہمارے بچوں پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، لیکن نہ جانے یہ مائیں کیسی تھیں جو بچیوں کو ڈنڈے کھانے کی وجہ سے سرخ ہونے والے ہاتھ دیکھ کر بھی چپ تھیں۔ لیکن یہ بات صرف یہیں تک محدود نہ تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرے سامنے جو جو انکشافات ظاہر ہونے لگے تھے، میری عقل حیران ہونے لگی تھی۔ میری ساس کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں ہی دوسرے شہر بیاہ کر گئی تھیں۔ میرا شوہر ہی ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کو اس کی والدہ کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے یا بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ میری ساس بچیوں کو کلام پاک سکھاتی تھیں لیکن میرا شوہر نماز کا پابند تک نہ تھا، یہاں تک کہ جمعے کی نماز تک میں کوتاہی کرنے میں آڑ نہیں سمجھتا تھا۔ میں اب تک اپنے سسرال کا ماحول سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن یہ راز بھی زیادہ دن تک راز نہ رہا۔
میں اس روز کچن میں ہانڈی چڑھا کر برتن دھو رہی تھی کہ جب محلے کی بچیاں قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے گھر آنے لگیں۔ سبھی بچیاں آ چکی تھیں، مگر کل جس بچی کو میری ساس نے مارا تھا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میری ساس نے ان سبھی بچیوں کو بٹھایا اور پھر ایک ایک بار نظر گاڑنے کے بعد کہنے لگیں، ارے وہ الشبہ ابھی تک نہیں آئی، آج اس کو آنے دو، آج تو اس کو ایسی سزا دوں گی کہ روزانہ سب سے پہلے یہاں پر بیٹھی ملے گی۔ ساس کے الفاظ سن کر میرا تو دل دہل کر رہ گیا تھا۔ کل بھی ساس نے اس بچی کے ساتھ جو ظلم کیا تھا، میرا تو دل کسی مچھلی کی طرح سے کانپنے لگا تھا۔ وہ بیچاری بچی جو روزانہ ہی سب سے پہلے یہاں پر آ کر بیٹھا کرتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی بڑی اچھی کیا کرتی تھی، سارے سبق ایسے یاد ہوتے، لیکن کل جیسے ہی میری ساس نے اسے سننا شروع کیا تو سب کچھ روانی سے پڑھتی رہی، لیکن ایک لفظ پر آ کر اس کی زبان اٹک گئی۔ ادھر اس کی زبان کا اٹکنا تھا اور ادھر ساس نے موٹا ڈنڈا اس کے سر میں دے مارا۔ بیچاری بچی چکرا کر گر چکی تھی، اس کے ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ ساس نے ایک اور ڈنڈا اس کی پیٹھ پر جڑ دیا اور کہنے لگی کہ کم بخت ماری، اٹھ، تجھے پڑھا پڑھا کر میری زبان سوکھ چکی ہے اور تو بھی باقیوں کی طرح ابھی تک روانی میں یاد نہیں کر پائی، کہاں دھیان ہوتا ہے تم لوگوں کا۔ ساس اسے مار کر اٹھنے کا کہہ رہی تھی اور دوبارہ سے سننے کا کہہ رہی تھی، جبکہ وہ بچی فرش پر آنکھیں بند کر کے گری۔ جب بھی اٹھنے کی کوشش کرتی تو چکر سے ایک مرتبہ پھر گر جاتی۔ اس کے ناک سے خون کی بوندیں نکل کر فرش پر گری تھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور بھاگ کر اس بچی کے پاس گئی۔ ساس کہنے لگی کہ چھوڑ دے اسے، ٹھیک ہے یہ، جب تک ان کو دو لگے نا انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ مگر میں کہنے لگی کہ اماں جی، بچی کی حالت دیکھیں، اس کے ناک سے خون آ رہا ہے، مگر اس کے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ ساس کہنے لگی وہ کچھ نہیں کہتے مجھے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، استاد تو جان بھی لے لے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ساس کی باتیں بڑی عجیب تھیں، مجھے تو اب ان پر غصہ سا آنے لگا تھا کہ آخر کیسی عورت تھیں، معصوم بچیوں پر اس قدر ظلم کر رہی تھیں۔ انہیں تو کلام پاک سے ہی ڈر لگنا چاہیے تھا کہ وہ کلام پاک کو سامنے رکھ کر ان بچیوں پر ظلم کر رہی تھیں۔ مجھے تو بڑا ہی خوف آتا تھا، کلام پاک میرے پاس پڑا ہوتا تو کبھی بلند آواز میں بات بھی نہ کرتی۔ اس قدر خوف آتا تھا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ میں نے اس بچی کا منہ دھلوایا اور وہاں پر بستر پر لیٹ جانے کو کہا۔ جب اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ بچی اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی والدہ کو اس کے ساتھ دیکھ کر تو میرے بھی اوسان خطا ہوئے۔ میں نے بے ساختہ اپنی ساس کی جانب دیکھا، یقیناً وہ اپنی بچی کی شکایت لے کر آئی ہوگی کہ آپ نے کیوں میری بچی کو مارا، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ وہ عورت گھر آئی اور بچی کو میری ساس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے کل کیوں میری بچی کو مارا تھا؟ ساری رات اس کے ناک سے خون آتا رہا۔ یہ سن کر میری ساس فوراً کہنے لگی کہ تمہاری بچی توجہ نہیں دے رہی تھی، میں اس کو لفظ کچھ اور پڑھاتی ہوں اور یہ کچھ اور پڑھ رہی تھی۔ اب ایسے میں اگر بچہ کچھ غلط پڑھے گا تو اسے سمجھانے کے لیے ڈنڈا تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر عورت مسکرائی اور کہنے لگی کہ بڑی بھی، ہمیں تو آپ پر آنکھ بند کر کے یقین ہے، آپ جیسے مرضی ہمارے بچوں کو پڑھائیں، بس ان کو کلام پاک سکھا دیں۔ اتنا کہہ کر اس عورت نے اپنے بٹوے سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر میری ساس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ بچی حیرت سے کبھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی تو کبھی میری ساس کا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید اس کی ماں میری ساس کی بے عزتی کرے گی، اسے سمجھائے گی، مگر یہاں تو الٹا وہ پیسے دے کر وہاں سے چلی گئی۔ جیسے ہی اس کی ماں گھر سے باہر نکلی تو ساس نے ایک مرتبہ پھر اسے گردن سے دبوچ لیا، کہنے لگی کہ چھٹانگ بھر کی لڑکی، تو گھر جا کر میری شکایتیں لگاتی ہے اپنی ماں کو، میں تجھے مارتی ہوں۔ ارے مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹ رکھا ہے جو میں بلا وجہ تم لوگوں کو مارتی پھروں؟ جب کچھ غلط کرتی ہو تبھی تو میرے سے مار کھاتی ہو۔ آج کے بعد اگر کسی کے گھر سے کوئی یہاں پر شکایت لگانے کے لیے آیا تو میں نہیں پڑھا رہی تم لوگوں کو۔ یہ سن کر تو بچے سہم چکے تھے، سبھی ڈر کے مارے تیز تیز پڑھنے لگے اور میری ساس ایک جانب بیٹھے نہ جانے کن سوچوں میں گم مسکرا رہی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب ان بچوں کو مار نہ پڑی ہو۔ اس روز جب شوہر گھر آیا تو میں یوں ہی گم سم سی بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھنے لگا تو مجھ سے بھی رہا نہ گیا، حالانکہ میری شادی کو ابھی صرف 1 ماہ ہی گزرا تھا، مگر اس کے باوجود میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ یہ ظلم اور جبر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی میں خاموش رہ کر اس ظلم کی حامی ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ سنیے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں،
میرا شوہر میری جانب مڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہاں بولو کیا بات ہے۔ تو میں اسے کہنے لگی کہ آپ کی اماں جی اتنی سخت دل کیوں ہیں؟ وہ کیوں ان معصوم بچیوں کو اتنا مارتی ہیں؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ بڑی ہی نرم گو خاموش طبیعت کی مالک ہوں گی، کیونکہ اکثر کلام پاک پڑھانے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر آپ کی اماں تو ان بچوں پر اس قدر ظلم کرتی ہیں کہ میرا دل کانپ جاتا ہے۔ مجھے تو خوف سا آنے لگتا ہے۔ اگر بچوں کو سبق نہیں آ رہا تو نرمی اور شگفتگی سے سمجھانا چاہیے، ایسے مار کر سمجھانے سے تو نہ صرف بچوں کو تکلیف ہوگی بلکہ خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات جتنے آرام سے کہی تھی، میرا شوہر اتنا ہی بلند آواز میں چلایا تھا۔ کہنے لگا تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تم مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ تم بھی یہی چاہتی ہو نا کہ گھر میں فساد برپا ہو، ہر وقت کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہی رہے۔ شوہر کا یوں چلانا میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شوہر نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ کہنے لگا کہ خبردار، جو میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے کوئی بھی ایسی بات سنی، بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر تمہیں ان کا انداز، ان کا مزاج نہیں پسند تو ان سے دور رہو، لیکن میرے سامنے ان کی برائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر دوبارہ میں نے تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات سنی تو میں تمہیں واپس تمہارے والدین کے گھر بھیج دوں گا اور دوبارہ پلٹ کر دیکھوں گا بھی نہیں۔ شوہر کی یہ دھمکی میرے لیے جان نکالنے کے مترادف تھی۔ میں بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی جو میرا شوہر مجھ پر یوں چلا رہا تھا۔ خیر میں نے تو یہی سوچا تھا کہ دوبارہ کبھی دھیان نہیں دوں گی، اور نہ ہی بچوں پر اور نہ ہی اپنی ساس پر۔ جب ان کے والدین کو ان کی پرواہ نہیں تھی تو بھلا میں کیوں اپنا گھر خراب کرتی پھروں؟ یہی سوچ کر میں خود کو اپنے کاموں میں مصروف رکھنے لگی۔ اس شام بھی بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے گھر میں آئے تھے۔ ہر ایک سانس سے بہت ڈر رہا تھا۔ کسی کے گال پر نیل کے نشان تھے تو کسی کی بازو میں درد تھا، کوئی لڑکھڑا کر چل رہا تھا، سبھی کسی نہ کسی مرض کا شکار تھے۔ ساس ایک مرتبہ بولتی تو سارے بچے ہی سہم جایا کرتے۔ ابھی ان بچوں کو آ کر بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ساس نے ایک لڑکی جس کی عمر 11 سال تھی، اسے کہا کہ جاگ میرے کمرے سے میری دوائی لے کر آ، مجھے شدید سر میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ساس کی بات سن کر فوراً اٹھی اور کمرے میں جانے لگی، مگر تبھی ساس بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے اسی کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے یہ بات بڑی ہی عجیب لگی تھی کہ آخر ساس نے خود ہی اٹھ کر کمرے میں جانا تھا تو اس بچی سے دوا کیوں منگوائی، اور پھر دروازہ بند کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے کمرے سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بچی بہت چلا رہی تھی، رو رہی تھی، رو رو کر اس کی چیخیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں کہ تبھی اس کی آواز ایک دم سے آنا بند ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی زبان بند کی ہو۔ مجھے اس بچی کی دبی دبی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باہر بیٹھے تمام بچے مارے خوف کے ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھ گئے، ڈر سے تھر تھر کانپ رہے تھے اور جلدی جلدی ٹھیک ٹھیک سبق پڑھ رہے تھے تاکہ ان کے ساتھ بھی وہ سب کچھ نہ ہو جو اندر موجود بچے کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ساس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور خود باہر چلی آئی۔ ان کے باہر آنے کے 5-10 منٹ بعد ہی وہ بچی باہر نکلی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر چلتے ہوئے باہر آئی، اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں۔ رو رو کر اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، مگر وہ منہ سے کچھ نہیں بول رہی تھی۔ آ کر میری ساس کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ میں نے غور کیا تھا کہ وہ اپنے دونوں بازو نہیں ہلا پا رہی تھی، بلکہ بامشکل اپنی کپ کپاتی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے نظر حروف پر ٹکائے میری ساس کے پیچھے پیچھے پڑھ رہی تھی۔ میں تو واضح طور پر یہ دیکھ چکی تھی کہ وہ بچی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے، مگر کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑی اور ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کچھ دیر بعد سبھی بچے وہاں سے جا چکے تھے اور میں دل برداشتہ ہو کر رونے لگی۔ بھلے ہی میں ابھی تک ماں نہیں بنی تھی، لیکن میرے دل میں احساس تھا۔ میں نے آج تک کسی بچے کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھا تھا۔ شوہر سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ مجھے الگ دھمکیاں دے چکا تھا۔ اگلے ہی روز جب وہ بچی آئی تو اس کے ساتھ شاید وہ عورت اس کی والدہ بھی آئی تھیں، جو کہ بڑی ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس بچی کا رنگ بالکل زرد پڑا ہوا تھا اور آنکھیں تو جیسے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، مگر اس کے باوجود اس کی ماں بڑی حشاش بشاش میری ساس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، آپ تو بڑا اچھا سبق پڑھاتی ہیں،
یہ بچی اس قدر شرارتی اور تنگ کرتی تھی، مگر جب سے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا ہے یہ تو بالکل سیدھی لکیر ہو چکی ہے، نہ ہی شرارت کرتی ہے اور نہ ہی چھوٹے بہن بھائیوں کو تنگ کرتی ہے۔ یہ سب تو آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے کہ میری بچی سدھر گئی ہے، اب تو ہر کوئی اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ یہ سن کر اس نے نہ جانے سرگوشی میں میری ساس سے کیا کہا کہ میری ساس مسکرا اٹھی، کہنے لگی کہ یہ تو بس میرے بائیں ہاتھ کا نتیجہ ہے، تم بس اپنی بچی کا خیال رکھو اور اسے یوں ہی میرے پاس بھیجتی رہو، باقی جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی میں پوری کر دوں گی۔ جانے ان کی باتوں میں ایسا کیا تھا جو مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عورت اور میری ساس کمرے میں چلی گئی اور میں اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر جیسے ہی میں کمرے میں دینے کے لیے گئی تو جو منظر میں نے دیکھا، ایک پل کو میرے قدم وہیں رکے تھے۔ ساس اور اس عورت نے مجھے نہیں دیکھا تھا، مگر میں ان کو دیکھ چکی تھی۔ وہ عورت اپنے بٹوے سے 1000 کے کئی نوٹ نکال کر میری ساس کے ہاتھ پر رکھ رہی تھی۔ جب تک میں اس کمرے کے دروازے کے اندر داخل ہوئی، ساس ان پیسوں کو اپنے تکیے کے نیچے چھپا چکی تھی اور فوراً بچوں کی باتیں کرنے لگی کہ یہ آج کل کے بچے بڑے ہی شرارتی ہیں، ماں باپ تو بس انہیں پیدا کر کے یوں ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ہر وقت شرارت اور بدتمیزی ہی کرنا ان کی فطرت میں شامل ہوتا جا رہا ہے، نہ ہی دینی تعلیم کی طرف دھیان ہے اور نہ ہی دنیاوی تعلیم کی طرف، بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں جانوروں کی طرح کھلا چھوڑ دیں، مگر میں تو اس معاملے میں بڑی ہی سخت ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی میں نے صوم و صلات کا پابند بنایا ہے اور ان کو بھی بالکل ایسا ہی کروں گی۔ یہ سن کر وہ عورت بھی کہنے لگی کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی دل میں آئے آپ کیجئے، لیکن ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سکھا دیجئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے دیکھ کر ساس اور اس عورت نے اپنی بات بدل دی ہو، جبکہ میرے آنے سے پہلے تو وہ دونوں کسی اور ہی عنوان پر بات کر رہے تھے۔ اور پھر وہ پیسے، بھلا کوئی بھی اتنے پیسے کہاں کسی کو دے سکتا تھا جتنے پیسے وہ عورت میری ساس کو دے رہی تھی۔ یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی میری ساس کا ادھار دینا ہو، لیکن اس کے بعد تو جیسے جیسے مجھے وہاں رہتے ہوئے وقت گزرا، مجھ پر بہت سے راز آشکار ہونے لگے۔ وہاں پر اکثر عورتیں اپنا حلیہ بدل بدل کر آیا کرتی تھیں۔ مجھے ٹھیک سے یاد تھا کہ ایک عورت جو پہلے ایک بچے کی ماں بن کر آئی تھی، اگلی مرتبہ وہی عورت کسی اور بچے کی ماں بن کر آتی۔ میں نے یہی سمجھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہن بھائی ہوں، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ شوہر سے ایک مرتبہ یوں ہی ذکر کیا کہ آپ کی والدہ آپ سے بہت کم ہی بات چیت کرتی ہیں اور آپ بھی ان سے دور دور رہتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سن کر میرے شوہر کہنے لگے کیونکہ وہ میری سگی نہیں سوتیلی ماں ہیں، میری سگی ماں تو مر چکی ہے اور میں تو بس انہیں اپنے مرحوم والد کی بیوی ہی سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے دھچکا سا لگا تھا، تبھی ان دونوں میں کبھی اتنی بن نہ سکی تھی۔ خیر وہاں پر آنے والے بچوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جو بچے پہلے پڑھتے تھے، کسی کا ہاتھ زخمی تھا تو کسی کا سر، کسی کے پیر پر چوٹ لگی تھی تو کسی کا بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بچے گرتے پڑتے یہاں پر پڑھنے آیا کرتے تھے اور ساس ہر 2 دن بعد کسی نہ کسی ایک بچے کو اپنے کمرے میں لے جاتی اور وہ بیچارہ تو کچھ بول ہی نہ پاتا تھا۔ اس روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک بچی جو کہ ذرا زبان کی توتلی تھی، اس کا ہاتھ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اس نے پٹی باندھ رکھی تھی، مگر جب سبق ٹھیک سے نہ سنایا تو ساس کو غصہ آ گیا، وہ اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے گئی اور اتنا مارا کہ بیچاری کی ایک ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ اس کے باوجود ساس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور وہ بیچاری دیواروں کے سہارے روتی بلکتی وہاں سے جانے لگی۔ مجھ سے تو رہا نہ گیا تھا، آخر کیسے والدین تھے۔ میں نے تو سوچ لیا کہ میں ہر ایک بچے کے گھر جا کر ان کو بتاؤں گی کہ خدا را اپنے بچوں کو میری ساس کے پاس پڑھنے کے لیے مت بھیجیں، میری ساس ان کی جان لے لے گی۔ میں نے اسی وقت ایک چادر اوڑھی اور اس بچی کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ بچی جہاں جہاں جا رہی تھی میں سے کچھ فاصلے پر تھی، تبھی وہاں پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس بچی کو بڑی ہی بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اٹھا کر اس گاڑی میں پھینکا گیا۔ مجھے تو یہ لگا کہیں کسی نے اس بچی کو اغوا ہی نہ کر لیا ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ بچی تو گاڑی میں آرام سے بیٹھی مارے خوف کے کانپ رہی تھی۔ میں نے بھی وہیں پر ایک ٹیکسی روکی اور اس کے پیچھے جانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیکسی ایک ویران علاقے میں جا کر رکی تھی۔ میں نے بھی گاڑی وہیں رکوائی اور جو منظر میں نے دیکھا، میرے تو ہوش فنا ہو چکے تھے۔ وہاں پر ایک پرانے سے کارخانے میں اس جیسی کئی بچیاں موجود تھیں اور سب کی سب یوں ہی کسی کے ہاتھ ٹوٹے تھے، کسی کے پیر، وہ سب ان کو بھیک مانگنے کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ وہ عورتیں جو بچوں کی ماں بن کر آیا کرتی تھیں، وہ سبھی یہاں پر موجود تھیں۔ میں نے جو باتیں ان کی سنی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ بھیک منگوانے والے گروہ سے تھیں
اور میری ساس بھی اسی گروہ کا حصہ تھی۔ وہ بہانے سے دور دراز محلے سے بچوں کو اغوا کر کے لاتے، پھر ان بچوں کو میری ساس کے پاس بھیجتے، جو انہیں قرآن پاک پڑھانے کے بہانے مار مار کر لہو لہان کر دیا کرتی۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا اور کسی کا پیر۔ پھر ان بچوں کو بھیک منگوانے کے لیے بھیجا جایا کرتا۔ اگر وہ چاہتے تو ایک ہی مرتبہ ان بچوں کو معذور کر سکتے تھے، مگر یہ میری ساس ہی تھی جس کو بچوں پر ظلم کرنے میں نہ جانے کیسا سکون آتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر روز بچوں کو اس بہانے بلوا کر بہت مارا کرتی، تشدد کا نشانہ بنایا کرتیں۔ یہ منظر دیکھ کر تو جیسے میری جان نکلی تھی۔ مجھے اپنی ساس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے فوراً پولیس اسٹیشن کا رخ کیا اور انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس ہمارے گھر آ چکی تھی۔ جب میرے شوہر سے اس بارے میں پوچھا گیا تو وہ بالکل ہی انجان بن چکا تھا۔ ساس کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور وہ گروہ بھی پکڑا جا چکا تھا۔ وہ معصوم بچے دور دراز شہروں سے لائے گئے تھے، کسی کو اسکول سے اغوا کیا گیا تھا تو کسی کو پبلک پارک سے۔ بہرحال پورے محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی اور لوگوں کا اعتبار بھی اٹھ چکا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے۔